اب جب جیل گئے تو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل چکا ہے. اب جب جیل گئے ہیں تو وہاں کا کھانا کھا کے ان کی طبیعتیں بھی خراب ہو گئی. اب جب جیل گئے ہیں تو پھر وہاں پر جا کے وہاں کے لیٹرین صاف کرنے کو مل رہے ہیں جو کہ یقین کریں انسانوں کیا جانور کے بھی استعمال کرنے کے قابل نہ ہو, اتنے گندے اتنے غلیظ ہوتے ہیں. اب ان کو تمام چیزیں یاد آ رہی ہیں. اب وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیا مانگ رہے ہیں, اب وہ گر گڑا کے معافیا مانگ رہے ہیں, اب وہ باقاعدہ سلاخیں پکڑ پکڑ کے بول رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے باہر نکالو. لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. اس وقت آمنہ اور فرحان کی حالت جیل کے اندر کافی زیادہ خطرناک بھی ہے, سنگین بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے. کیونکہ ایک انسان نے کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب اسکول کے اندر بچپن میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے, بنیادی تعلیمات ہوتی ہیں کہ برے کام کا برا انجام. ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ برا کام کریں گے تو اس کا انجام آپ کا برا ہی ہوگا, اچھا نہیں ہوگا. لیکن آمنہ اور فرحان شاید اس بات کو فراموش کر گئے تھے, بالکل اسی طریقے سے جیسے بچہ اسکول سے باہر نکلنے کے بعد اسکول کے اندر کی تعلیمات کو فراموش کر دیتا. ان کو شاید لگا تھا کہ رئیس کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد, اس کی لاش کو جلانے کے بعد شاید نہ ان کی پکڑ ہو پائے گی اور نہ ان کو جیل بھیجا جائے گا, اور نہ ہی وہ اس طرح کی رات گزاریں گے جس طرح کی راتیں ان کو جیل میں گزارنی پڑے. آمنہ کا اس وقت جیل کے اندر اس قدر برا حال ہے, اس قدر برا حال ہے کہ یار اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. رات رات بھر اس کو وامٹنگ آتی رہتی ہے, رات رات بھر وہ چیختی چلاتی رہتی ہے, ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگتی رہتی ہے. لیکن جناب اب پچھتائے کیا ہو تو جب چڑیا چگ گئی کھیت. جب چڑیا نے کھیت ہی چگ لیا ہے تو پھر اب آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ کسی لڑکے کا قتل کرنے کے بعد, اپنی عیاشیوں کے بعد آپ نے اس لڑکے کو مروا تو دیا, مروانے کے بعد اس کا بے دردی سے قتل کر دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں آمنہ اور فرحان نیا کیا کھیل کھیلنے جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہوگا کہ اس وقت آمنہ اور فرحان کی جیل کے اندر حالت کیا ہے, وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. بلکہ فرحان کو تو یہ ڈیوٹی عطا کی گئی ہے کہ جناب آپ نے جو جیل ہے نا اس کے لیٹرین تک صاف کرنا. وہ بندہ جو زوم میں آ کے اپنے طاقت کے نشے میں, اپنے ایک غصے کے نشے میں اس نے ایک شخص کو بے دردی کے ساتھ مار دیا. 23 سالہ لڑکا جس کی کچھ عرصے بعد شادی ہونے جا رہی تھی, اس کا نکاح ہو چکا تھا, کسی کا بیٹا تھا کسی کا بھائی تھا, اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا, اس کی لاش کو جلا دیا. اور سفاکیت آپ دیکھیں, آپ انسان کی سوچ چیک کریں کہ اگر کسی جانور کا بھی ناحق قتل کر دیا جائے نا تو کئی راتوں تک آپ کو نیند نہیں آتی. اس کی جو آنکھیں ہیں نا مرنے سے پہلے جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا وہ انسان کو رات میں سونے نہیں دیتی. اس نے جیتے جاگتے شخص کو مار دیا, اس کی لاش کو جلا دیا. سفاکیت کتنی تھی, جرائم پیشہ دماغ کتنا تھا کہ اس کے بعد یہ اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل گیا, اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے بھائی. اور اس کے بعد دھڑلے کے ساتھ یہ بات بول رہا ہے کہ ہاں میں نے مارا ہے, میری بیوی کو تنگ کر رہا تھا, اس کو چھیڑخانی کر رہا تھا. اس کی بیوی نے اس کو انتہا سے زیادہ بے وقوف بنایا. کہتے ہیں کہ عقل مندی, بہادری اور بے وقوفی میں باریک برابر فرق ہوتا ہے, بال برابر جو فرق ہے, بہت ہی مائنر سا فرق ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کب اس سرحد کو بور کر کے, بہادری کو بور کر کے آپ بے وقوفی کی حدود میں داخل ہو گئے. فرحان نے بہادری کا مظاہرہ نہیں کیا, اس نے بہت بڑی بے وقوفی کا مظاہرہ کیا, اور اس بے وقوفی کی سزا وہ اس وقت جیل کے اندر کاٹ رہا ہے. 2 دن جیل کے اندر گزارے انہوں نے, 2 راتیں جیل کے اندر گزارے. ہمارے ملک کے اندر جو جیل کے حالات ہیں نا وہ بڑے افسوسناک ہیں. ایک ہال کے اندر تمام جرائم پیشہ افراد کو رکھا جاتا ہے, اور جس طرح سے رکھا جاتا ہے یقین کریں وہ انسانیت کی اپنے اندر ایک بہت بڑی تذلیل ہے. آپ جب سیدھے لیٹتے ہیں نا سونے کے لیے تو آپ کی دونوں سائڈیں برابر والے جو قیدی ہوتا ہے اس کو لگ رہی ہوتی ہے, آپ کروٹ نہیں لے سکتے. وہاں پر زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں, مردوں کے ساتھ جنسی درندگی کے واقعات ہوتے ہیں, بدفعلی کے واقعات ہوتے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے جیل کے اندر بڑا کامن ہے, بڑا عام ہے, اور سب کو پتہ ہے یہ بات. کیونکہ جیل کے اندر جو جاتا ہے نا وہ سدھر کے واپس نہیں آتا, وہ مزید بگڑ کے واپس آتا ہے. کیونکہ اس کے جب جیل کے اندر انسان کو ان حالات کے اندر ڈھال دیا جاتا ہے کہ وہ باہر آتا ہے تو اس کے اندر کا انسان مر چکا ہوتا ہے. اب آمنہ کو جہاں پر رکھا گیا ہے, رو رو کے انہوں نے اپنے آپ کو بے حال کر لیا. 2 راتیں انہوں نے گزاری ہیں, 2 وقت کا انہوں نے کھانا وہاں پر کھایا ہے,
انہوں نے اپنے وکیل کے تھرو یہ پٹیشن دائر کروا دی ہے کہ بھائی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اگر ان کو مزید جیل کے اندر رکھا گیا تو وہ ان کی زندگی کچھ شدید خطرات لاحق ہیں، وہ مر جائیں گے. اور پھر اب اگلی پٹیشن کے اندر یہ بات کہی جائے گی کہ ان کو جیل سے نکال کے اسپتال منتقل کیا جائے کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں، اس لیے یہ جیل کے اندر نہیں رہ سکتے. یہ ہمارے ملک کا کام ہے. آپ یہ دیکھیے فرحان نے یوٹیوبرز کے سامنے بیٹھ کے، کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اس بات کا انکشاف کیا، کنفیس کیا، اس بات کے جرم کا اقبال کیا کہ بھائی میں نے مارا ہے اس کو، میں نے قتل کیا. کیوں قتل کیا ہے؟ بھائی بیوی کو تنگ کرتا تھا. کس طرح سے مارا ہے وہ سب کچھ بتا دیا. 2 شرٹیں پہن کر آیا تھا، ایک شرٹ منہ پر ڈال دی تھی، اس کو میں نے ڈنڈے مارے. جب وہ مر گیا تو میں نے کہا یہ تو بس ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد میں اس کی لاش کو گھسیٹتا ہوا گاڑی کے پاس لے کر آیا، اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات فرحان نے اپنے انٹرویوز کے اندر کہی. لیکن اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد وہ اپنے بیان سے نکل گیا. اس نے کہا میں نے تو ایسا بیان دیا ہی نہیں ہے، میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے. میں نے اگر کہا ہے تو وہ پولیس کے پریشر میں آ کے کہا ہے. وہ عدالت میں جا کے اپنے بیان سے مکر گیا. اور یقین کریں آپ سب، اللہ نہ کرے میری دعا ہے کہ کبھی عدالتوں کا یا تھانوں کا منہ نہ دیکھنا پڑے آپ کو. لیکن جس دن آپ کو، اگر آپ کا کوئی قصور نہیں بھی ہوگا، اگر آپ بے قصور ہوں گے، پھر بھی کسی وجہ سے آپ کو عدالت میں طلب کر لیا جائے گا نا، آپ لوگوں سے نظریں بچاتے ہوئے جا رہے ہو. یہ شریف انسان ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان نظریں بچا کے چلتا ہے کہ یار کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو کچھ غلط فہمی نہ ہو جائے. حالانکہ آپ کا قصور نہیں، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا. ان دونوں نے ایک بندہ مار دیا، اور جب ان کو جیل کے اندر، عدالت کے اندر لایا جاتا نا، یہ اتنا فخر کے ساتھ، سینہ چوڑا کر کے، کانفیڈنس کے ساتھ، پر اعتماد طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں جیسے کیا جرائم پیشہ افراد چلے. ان کی نہ نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، نہ ان کے چہرے پر پشیمانی ہوتی ہے، نہ ہی ان کے چہرے پر ندامت ہوتی ہے. اس طرح کے لوگ ہیں. اب جب جیل گئے تو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل چکا ہے. اب جب جیل گئے ہیں تو وہاں کا کھانا کھا کے ان کی طبیعتیں بھی خراب ہو گئی. اب جب جیل گئے ہیں تو پھر وہاں پر جا کے وہاں کے لیٹرین صاف کرنے کو مل رہے ہیں، جو کہ یقین کریں انسانوں کیا جانور کے بھی استعمال کرنے کے قابل نہ ہو، اتنے گندے، اتنے غلیظ ہوتے ہیں. اب ان کو تمام چیزیں یاد آ رہی ہیں. اب وہ ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگ رہے ہیں، اب وہ گر گڑا کے معافیا مانگ رہے ہیں، اب وہ باقاعدہ سلاخیں پکڑ کے بول رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے باہر نکالو. لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. اس وقت آمنہ اور فرحان کی حالت جیل کے اندر کافی زیادہ خطرناک بھی ہے، سنگین بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے. کیونکہ ایک انسان نے کبھی تھانے کا منہ نہیں دیکھا اور اس کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہو سکتی ہے. لیکن جیسے کہ میں نے اپنی ویڈیو کا آغاز کیا، برے کام کا برا انجام. اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سبسکرائبر سے، اپنے فالوور سے انٹریکٹ کرتا رہوں، بات چیت کرتا ہوں. ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی سٹوری وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں، مجھ سے ڈسکس کریں، میں اس پر ضرور بات کروں گا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انسٹاگرام پر میرا اکاؤنٹ ہے salman.mrz کے نام سے. اگر آپ چاہیں فالو کرنا تو ضرور فالو کیجئے. جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.